آن لائن فن خطابت کورس کلاس نمبر 22۔ میرے پیارو، آج کی اس نشست میں ہم ان چند احادیث مبارکہ کو اپنی گفتگو کا لیکچر کا حصہ بنائیں گے کہ جن احادیث طیبات میں خطابت کا وضاحتاً صراحتاً ذکر موجود ہے۔ اس حوالے سے آپ ابتدائی طور پر اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم اور اس کے جود و سخا کی خیرات کی برکت سے الحمدللہ ہمارے پاس بے شمار آیات طیبات اور احادیث نبویہ اس موضوع پر جمع ہیں۔ ہم کسی اور موقع پر اس کو اسپیشل قرآن پاک اور حدیث مصطفیٰ کے ساتھ اٹیچ کرتے ہوئے ایک ایک قرآن کریم کی آیت کو خطابت کے حوالے سے اور ایک ایک حدیث پاک کو جو خطابت سے متعلقہ ہے ڈسکس کریں گے ہر اعتبار سے۔ اب چونکہ ہمارا یہ جو کورس چل رہا ہے اس میں ہم نے چند ایک آیات کا اور احادیث کا انتخاب کیا ہے، اس لیے آپ کے سامنے چند ایک آیات اور احادیث آ رہی ہیں۔ انشاءاللہ تفصیلاً ہم ذکر کریں گے کسی اور موقع پر۔ آج کی جو ہماری احادیث مبارکہ جن کو ہم آج کی اس نشست میں ڈسکس کریں گے، ان احادیث مبارکہ میں سے سب سے پہلے جو حدیث پاک ہے وہ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سمعت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، میں نے سنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، یقول وہ فرماتے ہیں جاء رجلان، دو بندے آئے، من المشرقی، مشرق کی طرف سے، فخطبا، ان دونوں نے خطاب کیا، خطابت کی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خطابت کو سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریمارکس پاس کیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کچھ ارشاد فرمایا، اور وہ کیا تھا؟ فرمایا ان من البیان لسحرا، بے شک بعض بیان سحر انگیز ہوتے ہیں، یعنی بعض بیانات کا اثر وہ انتہائی زیادہ ہوا کرتا ہے۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری کتاب النکاح چیپٹر میں باب الخطبہ حدیث نمبر 5142 نمبر ہے۔ اب دیکھیں، نمبر 1 اس حدیث پاک میں بڑے واضح لفظوں میں خطابت کا ذکر ہے۔ نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خطابت سن کر جو اس نے اثر چھوڑا اور جو تاثیر پیدا کی اس کے اوپر اپنے ریمارکس دیے کہ بعض بیانات اور بعض گفتگویں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لوگوں پر سحر طاری کر دیتی ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اس گفتگو نے نبی پاک پر کوئی اثر چھوڑا تھا، اس کا اثر نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکت پر ہوا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طرح سے خوبصورت ریمارکس ان کی گفتگو اور خطابت کو سن کر ارشاد فرمائے۔ اس سے بیان کی، اس سے خطابت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی اہمیت کی حامل شے ہے۔ اس کی وجہ سے آپ لوگوں پر اپنا اثر چھوڑ سکتے ہیں، خطابت کی وجہ سے لوگوں پر آپ اپنے عقیدے کا اثر چھوڑ سکتے ہیں، اپنے مشن کا اثر چھوڑ سکتے ہیں، اپنی علمیت کا اثر چھوڑ سکتے ہیں، اپنے نظریے کا، سوچ کا، فکر کا، کاز کا، مشن کا آپ اثر چھوڑ سکتے ہیں۔ کس کے ذریعے سے؟ خطابت کے ذریعے سے۔ خطابت ایک ایسی شے ہے، آپ کسی بھی قسم کا اخلاقی رویہ، اس کا اثر معاشرے پر قائم کرنا چاہتے ہیں تو کس شے کو آپ استعمال کریں گے اور بروئے کار لائیں گے؟ آپ اپنی خطابت کو بروئے کار لائیں گے اور اس کے ذریعے سے اس معاشرتی قدر کا اثر لوگوں پر چھوڑیں گے، اس اخلاقی رویے کا اثر لوگوں پر چھوڑیں گے۔ تو خطابت ایک بہترین چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے کاز، اپنے مشن کو لوگوں تک منتقل کر سکتے ہیں، اپنے احساسات، اپنے جذبات، یا آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی کیا سوچ ہے، کیا ہونا چاہیے معاشرے کے اندر، تو آپ اپنی ان تمام تر سوچوں اور تمام تر افکار کا
लोगों पर असर अगर छोड़ना चाहते हैं तो सबसे कार आमद जरिया है खताबत का। अब यहां पर एक बात मैं अर्ज करना चाहूंगा, एक होती है तहरीर और एक होती है तकलीम, जिसे हम तकरीर कहते हैं। दो चीजें हैं बुनियादी तौर पर जो जराए इबलाग हैं, यानी जिसके जरिए से हम लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, लोगों तक हमारे मन में क्या फूट रहा है, हम क्या चाह रहे हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। वो दो चीजें हैं बुनियादी तौर पर। उनमें से नंबर एक तहरीर और नंबर दो तकलीम, जिसे तकरीर कहा जाता है। अब देखें, जो तहरीर होती ना, तहरीर को दवाम, पायदारी, इस्तेहकाम ये हासिल है, लेकिन तहरीर उसके अंदर एक शय की कमी है कि उसमें लहजा नहीं होता, तहरीर में आवाज नहीं होती। और सबसे ज्यादा जो इंसान को अपनी जानिब मुतवज्जिह करती है, जो शय, जो वसफ, जो टैलेंट और सलाहियत, वो है आवाज। आप बाज आवाजें ऐसी हैं कि जब उन्हें सुनते हैं तो आप सर धुनते हैं। बाज आवाजें ऐसी हैं कि आप सुनते हैं और आप कान उनकी तरफ मुतवज्जिह करते हैं। वो रस गोलती हुई आवाजें होती हैं, वो आपके दिलों के बंद खोलती हुई आवाजें होती हैं, वो आपके दिलो दिमाग पर इल्म और इरफान की बारिश बरसाती हुई आवाजें होती हैं, वो आपके कानों को जिला बख्शने वाली आवाजें होती हैं, वो आपकी समाअतों को खुशनुमा करने वाली आवाजें होती हैं। इंसान हमेशा से खूबसूरत आवाजों का दिलदादा रहा है और खूबसूरत आवाजों से उसे उनस रहा है, उसे मोहब्बत रही है, या यूं कह लीजिए कि उसके कानों को तलब रही है खूबसूरत आवाज की। तो ये आवाज होती है ना, ये सबसे पहले इंसान के ऊपर सहर तारी करती है, जबकि ये चीज जो है तहरीर में नहीं पाई जाती। और तहरीर वो आम तौर पर जो अपनी पायदारी रखती है, उसमें असर होता है या फायदा होता है उलमा को या अहले इल्म को या साहिबाने मुताला को या हामिलाने कुतुब को। और अक्सर बेशतर आप देखेंगे इंसानों का मजमा वो तहरीर से नाबलद होता है, ना वाकिफ होता है, बल्कि यूं समझिए कि बहुत कम तादाद है किताब पढ़ने वालों की। और मजे की आपको बात बताऊं, यानी मजे की बात से मुराद एक अजब बात, मजे की बात से मुराद ये नहीं कि ये कोई पुरलुत्फ बात है, बड़ी अच्छी बात है तो काबिल अफसोस, लेकिन ये अजब बात है। इसलिए मैंने कहा कि मजे की बात आपको बताऊं कि जो लोग किताब के साथ वाबस्ता हैं, किताब से रिलेट हैं, किताब से मुंसलिक हैं, कि जिनका ओढ़ना बिछोना किसी जमाने में, यानी जमाने तालिब इल्मी में किताब रहा है, आज के जमाने में, आज के डिजिटल दौर में वो किताब से नाबलद हो चुके हैं, किताबों से नावाकिफ हो चुके हैं, किताबों से बरगश्ता हो चुके हैं, किताबों को खैरबाद कह चुके हैं। तो आप खुद ना दादा करें कि जो किताबों में पले बड़े थे, जिनकी तरबियत, नशोनुमा, परवरिश किताबों में हुई थी, वो लोग अगर किताबों को खैरबाद कह गए हैं और किताबें नहीं पढ़ते, तो जिनका ताल्लुक ही किताब के साथ नहीं है, यानी आम मतुन्नास, तो वो कहां किताब पढ़ते होंगे, वो कहां किताब को स्टडी करते होंगे। तो जो तहरीर है, इसका फायदा महदूद से महदूद होता चला जा रहा है, इसका दायरा कार सिमटता चला जा रहा है। मैं अक्सर व बेशतर एक बात अर्ज किया करता हूं तहरीर के हवाले से कि अगर आप तारीख में अमर होना चाहते हैं, तारीख में दर्ज होना चाहते हैं और तारीख में जिंदा व ताबिंदा होना चाहते हैं, तो आप लाजिमन किसी न किसी उन्वान और टॉपिक पर कोई एक आध तहरीर यानी आप किताब लिखें। आप इसकी वजह से तारीख में अमर हो जाएंगे। जैसा कि सय्यदुना अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की ज़ात बाबरकत, कितना अरसा बीत गया मगर आज भी वो जिंदा व ताबिंदा हैं। किस वजह से? अपनी कुतुब की वजह से। तो आप मुस्तकबिल में जीते हैं, लोग आपका नाम लेते हैं तहरीर की वजह से। लेकिन जो मैंने अर्ज किया कि अगर आप असर अंगेजी के एतबार से देखें कि सबसे ज्यादा जो शय असर छोड़ती है वो तहरीर की बजाय तकलीम यानी कि तकरीर है, और इसका असर फौरन से होता है और उसी वक्त होता है
اور پھر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسی اثر انگیزی ہوتی ہے کہ لوگ عمل اور کردار پر یا کسی بھی فعل پر کسی بھی کام پر اپنے آپ کو آمادہ کر لیتے ہیں۔ یہ کس کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ تقریر یعنی تکلیم کے ذریعے سے۔ وہ روح جو آپ کسی بھی قوم میں کسی بھی مجمع میں تقریر کے ذریعے سے پھونک سکتے ہیں اور ڈال سکتے ہیں، وہ شے کہ جس پر آپ کسی کو برانگیختہ کر سکتے ہیں، جس لیول پر تقریر اور تکلیم کے ذریعے سے وہ تحریر کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے، وہ اثر کہ جو آپ اپنی تکلیم یعنی تقریر کے ذریعے سے کسی پر چھوڑ سکتے ہیں، وہ تحریر کے ذریعے سے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تحریر کے فوائد کا انکار نہیں، یا تحریر کیا اپنے وجود اور قد کاٹ رکھتی ہے علمی حلقوں میں یا معاشروں میں، اس سے انکار نہیں۔ بات ہو رہی ہے اثر انگیزی کے اعتبار سے، بات ہو رہی ہے کہ تحریر کا زیادہ اثر ہوتا ہے یا تقریر یعنی تکلیم کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو میرے پیارو، میں اور آپ اس کی اہمیت کو جانیں، سمجھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان من البیان لسحرا، کہ بے شک بعض بیانات ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں پر سحر طاری کر دیتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اکثر بیان ایسے ہیں جو لوگوں پر سحر طاری نہیں کرتے، گویا کہ چنیدہ، برگزیدہ، پسندیدہ، منتخب شدہ اللہ پاک کی ذات کی عطا جن پر ہوتی ہے، وہ مخصوص اور محدود طبقہ ہوتا ہے جن کو اللہ پاک کی ذات یہ شان عطا فرماتے ہیں۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں جمعہ کے خطبات میں، جمعہ کے بیانات میں اور کانفرنسز میں، جلسوں میں، جلوسوں میں، ریلیوں میں، دھرنوں میں، محافل میں، پروگرامز میں، سیمینارز میں کتنے لوگ بیانات کرتے ہیں، لیکن سب کے بیانات کا اثر نہیں ہوتا مجمع پر، سب کا بیان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرتا، بلکہ کچھ ایسے خطباء، کچھ ایسے صاحبان فن، کچھ ایسے متکلمین، کلام کرنے والے، گفتگو کرنے والے، خطابت کرنے والے، واعظ، خطاب اور تقریر کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تقریر اور تکلیم کا اثر لوگوں پر پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا ان من البیان لسحرا، کہ بے شک بعض بیان وہ سحر طاری کر دیتے ہیں، اثر انگیزی کے اعتبار سے وہ انسان پر ایک اچھا خاصا امپیکٹ یعنی اپنا اثر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہمیں خطابت کی اہمیت اور خطابت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس کو ہمارے اوپر ظاہر کرتی ہے۔ ایک جملہ میں بولا کرتا ہوں کہ خطابت کی طلب تاثیر ہے۔ جملہ کیا ہے؟ خطابت کی طلب تاثیر ہے۔ میں اس کو تھوڑا سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں، ہر شے کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے، ہر شے کا ایک مطالبہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی شے ہے، مثال کے طور پر بلب ہے، اس کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ روشن ہونا۔ یعنی آپ کہیں نا کہ بلب لے آئے ہیں یا بٹن چھوڑ دیا ہے، بجلی آ گئی ہے، تو اب کیا ہو اس بلب سے؟ تو ظاہر سی بات ہے بلب نے ہوا تو نہیں نہ دینی، بلب نے روشن ہونا ہے نا۔ تو بلب کی طلب روشنی ہے، یعنی بلب چاہتا ہے کہ میں روشن ہوں۔ بلب کیا چاہتا ہے؟ کہ میں روشن ہو جاؤں۔ پنکھا ہے، اس کی طلب کیا ہے؟ پنکھا کیا چاہتا ہے؟ پنکھے کی بھی چاہت ہے۔ پنکھے کی چاہت یہ نہیں ہے کہ میں ساکت کھڑا رہوں، وہ پنکھا ہی کیا کہ جو ساکت رہے، چلے نہ، گھومے نہ، گردش نہ کرے، بلکہ پنکھا ہوتا ہی وہ ہے کہ جو گردش کرے اور ہوا دے۔ تو پنکھے کی طلب، پنکھے کی چاہت کیا ہے؟ ہوا دینا۔ بلب کی طلب اور چاہت کیا ہے؟ روشن ہونا۔ اسی طور پر یہ جو خطابت ہے، اس کی طلب کیا ہے؟ اس کی چاہت کیا ہے؟ خطابت کیا چاہتی ہے؟ خطابت ایک ہے، خطیب کیا چاہتا ہے؟ ہم خطیب کی چاہت کی بات نہیں کر رہے، خطیب تو کئی کچھ چاہتا ہے، وہ تو اچھا کھانا پینا بھی چاہتا ہے، وہ تو روسٹ بروسٹ بھی چاہتا ہے، وہ تو پروٹوکول بھی چاہتا ہے، وہ تو اچھا خاصا بھرا ہوا لفافہ بھی چاہتا ہے، اور اسی طور پر وہ ٹھاٹ بھاٹ بھی چاہتا ہے، کئی کچھ چاہتا ہے، وہ تو ساؤنڈ سسٹم بھی چاہتا ہے، وہ بڑا سارا سٹیج بھی چاہتا ہے، اشتہارات میں بڑے سارے نام اور القابات بھی چاہتا ہے، وہ تو بہت کچھ چاہتا ہے۔ خطیب کی چاہت کی بات نہیں کر رہا۔ اور کچھ ایسے بھی خطباء ہیں، ان کی چاہت کیا ہے؟ ہمیں نام سے غرض نہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں
खतीब की चाहतों में से या बाज खुतबा में से ऐसे भी हैं जो नामो नमूद नहीं चाहते, शोहरत नहीं चाहते, वो पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, इबलाग चाहते हैं, वो फकत इस तरह से मुस्बत वे पर चलने की कोशिश करते हैं, कुछ दूसरे होते हैं। ये दोनों चीजें पाई जाती हैं खुतबा में। हम बात कर रहे हैं कि खताबत क्या चाहती है। एक है खतीब क्या चाहता है, वो मैंने आपको दोनों बता दी, ये भी चाहते हैं वो भी चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं कि खताबत क्या चाहती है, खताबत की डिमांड क्या है, खताबत की तलब क्या है। तो मेरे प्यारो, खताबत की तलब है तासीर, खताबत की तलब है असर अंगेजी, खताबत की तलब है इंपैक्ट डालना, अपना असर अपना रंग किसी पे छोड़ना। यह है मेन खताबत की तलब। और याद रखिएगा, अगर कोई बल्ब हो मगर रोशन ना हो, पंखा हो मगर हवा ना दे, तो उसे जाये कहते हैं, उसे वेस्ट कहते हैं, उसे फजूल कहते हैं। वो बेवुकात होता है, अनवैल्यू होता है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। लेकिन वो बल्ब जो कि रोशन हो और उजाला पैदा करे, वो क्या होता है, कारआमद होता है, हमारे लिए वो खास होता है। इसी तौर पर वो खताबत कि जो अपना असर ही ना छोड़े, वो खताबत के जो अपना रंग ही ना छोड़े लोगों पर, मजमों पर, तो गोया कि वो खताबत तो है लेकिन बेकार खताबत है। खताबत तो है लेकिन फजूल खताबत है। खताबत तो है लेकिन उस खताबत का कोई फायदा नहीं है। जाहिर सी बात है कि आप आम का दरख्त लगाते हैं, अमरूद का दरख्त लगाते हैं, आप माल्टे का बूटा लगाते हैं, अगर वो फल ही ना दे तो उसका क्या फायदा। अगर आप कहें कि वो छांव तो देता है ना, भी छांव के लिए और दरख्त थोड़ी हैं, छांव के लिए और दरख्त थोड़ी हैं। असल चीज तो यह है कि ये बूटा किस लिए बना, इसका मकसद क्या है, इसको किस लिए अल्लाह पाक की जात ने तखलीक फरमाया। फल वाले बूटों को मेन मकसद है फल के लिए तखलीक फरमाना। तो इसी तरह अगर आप खताबत को देखेंगे, खताबत की वजह से जो खताबत तासीर नहीं रखती, वो खताबत के जो असर नहीं छोड़ती, रंग नहीं छोड़ती, उसकी वजह से टाइम तो पास हो जाता है। जिस तरह दरख्त है उसका साया है, फल वाला दरख्त है, फल नहीं दे रहा, साया तो है ना। आप कह रहे हैं कि यानी आप कहते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं, ये बात कहना ठीक नहीं है, फायदा है क्योंकि इसका साया है। अरे भाई, साये के लिए और बड़े दरख्त हैं, इसको लगाने का पर्पस और मकसद यह है कि वो फल दे। और आप अहबाब जानते हैं, जो लोग किसान हैं, माली हैं, बागबानी करने वाले हैं, वो उस आम के, अमरूद के, माल्टे के या दीगर फलों के दरख्त जो लगे होते हैं उनको उखाड़ देते हैं और उन्हें जमीन से निकाल देते हैं। हालांकि वो साया दे रहे होते हैं लेकिन फल नहीं देते, हालांकि वो हरे भरे होते हैं लेकिन वो फल नहीं देते। तो क्या करते हैं, उनको उखाड़ देते हैं और उनकी जगह पर नया पौधा लगाते हैं, वो पौधा के जो फल दे। इससे क्या पता चला कि भाई अगर पौधा जो अमरूद का है और माल्टे का है वो फल ना दे, तो इसका मतलब होता है कि ये अपना काम नहीं कर रहा, उसे लोग फजूल समझकर जाये कर देते हैं। सेम इसी तरह खताबत जब आप करते हैं, अगर उस खताबत का असर नहीं, उस खताबत की तासीर नहीं, वो खताबत अपना रंग नहीं छोड़ती। खताबत तो है, ये नहीं कि खताबत नहीं है, लेकिन खताबत होते हुए वो फजूल किस्म की खताबत है। खताबत होते हुए वो बेवुकात खताबत है, ऐसी खताबत है जिसका कोई फायदा नहीं, ऐसी खताबत है कि जिसकी वजह से किसी किस्म का नफा नहीं। एक पंखा नहीं चलता, पड़ा हुआ है, वो पंखा तो है, उसका कोई फायदा भी है, कोई फायदा नहीं। वैसे उसने जगह को कवर किया हुआ है। इसी तौर पर आप जुमे का बयान करते हैं, आप जलसे में बयान करते हैं, लेकिन आपकी खताबत का फायदा नहीं, यानी असर नहीं छोड़ती, तो आपकी खताबत का फायदा नहीं। आप टाइम तो लेंगे, आप वक्त तो जाये करेंगे, आपके बोलने की वजह से जो टाइम की लेंथ है वो बढ़ती चली जाएगी और टाइम सुकड़ता चला जाएगा, जो फायदा मंद टाइम है, लेकिन उस आपकी गुफ्तगू का किसी किस्म का भी फायदा नहीं होगा। असल चीज है कि आपकी खताबत किसी पर रंग छोड़ती है या नहीं छोड़ती। अब हमें इसका जायजा भी लेना चाहिए। जायजा कैसे लेंगे? नंबर एक, जो लोग आपके सामईन हैं वो जब आपको बताएं
کہ حضرت صاحب میں نے آپ سے سن کر فلاں عمل فلاں کام شروع کر دیا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی خطابت اپنا اثر چھوڑ رہی ہے، اپنا اثر دکھا رہی ہے، اپنا رنگ پیدا کر رہی ہے۔ اور اسی طور پر کوئی شخص کہے کہ جی ماشاءاللہ آپ کا بیان سنا تھا اور آپ نے مدارس میں بچوں کو حفظ قرآن کے لیے یا شعبہ کتب کے لیے داخل کرنے کے حوالے سے ترغیب دی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے اپنا بیٹا مدرسہ میں داخل کروا دیا ہے۔ تو میرے پیارو، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی خطابت اثر رکھتی ہے۔ اور یہاں پر ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے بعض، بلکہ میں اکثر کہوں تو یہ بھی غلط نہ ہوگا، کہ ایسے ہیں خطباء اور بیان کرنے والے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یار ہماری خطابت کا نا کوئی فائدہ فودہ نہیں ہے، یعنی لوگوں پر اثر نہیں ہوتا۔ میرے پیاروں، کیوں نہیں اثر ہوتا؟ میں ایک آپ کے سامنے سمپل چھوٹی سی بات رکھتا ہوں۔ جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں، جب ربیع الاول آتا ہے تو وہ بازار سجاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، گھر سجاتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے؟ سب کچھ کرتے نا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ انہیں کس نے کہا کہ یہ کام کرو؟ کسی حکومت نے کہا؟ حکومت نے نہیں کہا، پولیس نے نہیں کہا، کوئی جرمانہ نہیں ہے، یہ خطباء نے کہا ہے۔ یعنی جو ان کے خطباء ہیں بریلوی بھائیوں کے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایسا کریں، تو وہ ایسا کر رہے ہیں۔ اس سے کیا پتا چلا؟ آپ کی خطابت کا اثر ہے۔ جب آپ بولتے ہیں تو لوگ اس کا اثر، یعنی ان باتوں کا اثر لیتے ہیں۔ اچھا، دیوبندی اور اہل حدیث یہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو کچھ بھی نہیں کرتے۔ کچھ نہ کرنے سے مراد جھنڈیاں نہیں لگاتے، لائٹنگ نہیں کرتے، بازار نہیں سجاتے، مکانات نہیں سجاتے۔ تو یہ کیوں نہیں سجاتے؟ حکومت نے پابندی لگائی ان کے اوپر، یعنی ان کے مجموعوں پر، لوگوں پر، دیوبندیوں پر، اہل حدیثوں پر پابندی لگائی کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا؟ بالکل بھی نہیں۔ پھر یہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ خطباء نے منع کیا ہے۔ تو اب دیکھیں، دو ہمارے سامنے پکچرز آ رہی ہیں۔ بعض لوگ کام کر رہے، بعض لوگ نہیں کر رہے۔ یہ کیوں نہیں کر رہے؟ خطباء کی وجہ سے۔ وہ کیوں کر رہے؟ خطباء کی وجہ سے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ کہ ہماری گفتگو کا اثر لوگوں پر ہوتا ہے، ہماری گفتگو اپنا اثر چھوڑتی ہے، ہماری گفتگو کا رنگ لوگوں کو چڑھتا ہے۔ یہ جو ہمارے دل میں ایک بات پیدا ہو گئی نا کہ ہماری گفتگو کا کوئی اثر نہیں ہے، بس ایسے فضول ہم بیٹھ جاتے ہیں اور آدھا گھنٹہ بات کرتے ہیں، بات کر کے اٹھ جاتے ہیں، وہ سامعین اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، ہم اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ بھائی بڑے فائدے ہیں، بہت زیادہ فائدے ہیں۔ عقیدے اس سے بنتے ہیں، نظریات اس سے بنتے ہیں، افکار اس سے بنتے ہیں، سوچوں کے دھارے اسی سے بدلتے ہیں، اخلاقی رویے اسی سے تبدیل ہوتے ہیں، آپ کئی کچھ اس سے کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہماری سوچ ہے نا، سوچ کہ ہماری گفتگو سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی اثر نہیں ہوتا، اس سوچ کو آپ ترک کر دیں، آپ کی گفتگو سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے انقلابات رونما ہوتے ہیں۔ بے نمازی آپ کی گفتگو سے نمازی بنتے ہیں، جھوٹ بولنے والے جھوٹ کو ترک کرتے ہیں آپ کی گفتگو کی وجہ سے۔ تو یہ آپ کی گفتگو کا اثر ہے، آپ کی گفتگو کی تاثیر ہے۔ اور پھر اس تاثیر میں فرق ہوتا ہے۔ بعض خطباء ایسے ہیں کہ ان کی تاثیر 100 کے اعتبار سے دیکھی جائے تو وہ 95%، بعضوں کی 99%، بعضوں کی 80، بعضوں کی 70، بعضوں کی 30، بعضوں کی 5، یعنی پھر وہ مختلف قسم کے وہ ایک گراف بنتا چلا جاتا ہے کہ کس کی گفتگو کا، کس کی خطابت کا کتنا اثر ہے۔ ہاں، بعض ایسے ہیں کہ ان کی خطابت کا ذرا سا بھی اثر نہیں ہوتا، یعنی لوگ آوازار ہوتے ہیں، لوگ تنگ پڑتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ نے کس کو بٹھا دیا یا کس کو لگا دیا۔ تو یہ وہ ہیں جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے کہ وہ خطابت کرتے ہیں لیکن خطابت کی تاثیر نہیں ہے۔ وہ خطابت کرتے ہیں لیکن ان کی خطابت فائدہ مند نہیں ہے، ان کی خطابت سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، نہ علمی اعتبار سے، نہ عملی اعتبار سے، نہ اعتقادی اعتبار سے، نہ اخلاقی اعتبار سے۔ تو میں اور آپ اپنی گفتگو کو مؤثر بنائیں، اپنی گفتگو میں تاثیر پیدا کریں، اپنی گفتگو کو فائدہ مند بنائیں۔ ہم نے بنانا ہے، کسی نے نہیں۔ کیسے فائدہ مند بنے گی؟ نمبر 1، اس میں آواز کو بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ ایک ہے کوئی خطیب یا بولنے والا، وہ بالکل منہ میں بات کرتا ہے، یعنی اس کی بات منہ میں گردش کرتی رہتی ہے، سامعین کو پتہ ہی نہیں چلتا، یا سامعین کو سپیشل کان لگانے پڑتے ہیں۔ تو اس کو اپنی آواز کو بہتر کرنا چاہیے۔ جو میں کہا کرتا ہوں اپنے شاگردوں سے کہ جن کی آوازیں پست ہیں، ہلکی ہیں، دھیمی ہیں، انہیں خطابت کے میدان میں نہیں آنا چاہیے۔ خطابت کے میدان میں با آواز بلند
جو گلے ہیں، جو اس قسم کی خصوصیت کے مالک ہیں، ان کو خطابت میں کے میدان میں آنا چاہیے، اس لیے کہ خطابت واشگاف لفظوں میں، واشگاف انداز میں اور واشگاف لہجے کے اندر گفتگو چاہتی ہے۔ وہ یہ چاہتی کہ جب میں کسی کی زبان پر آؤں، کسی کے عمل اور کردار میں ڈھلوں، تو میں واشگاف نکھر کر سامنے آؤں، یہ نہیں کہ دبی دبی، پنہا پنہا، مخفی مخفی، پوشیدہ پوشیدہ اور سہمی سہمی۔ خطابت سہمی سہمی نہیں ہوتی، خطابت دبی دبی نہیں ہوتی، بلکہ خطابت تو دبے ہووں کو اڑان دیتی ہے، روانی اور طغیانی پیدا کرتی ہے۔ جہاں پر ٹھہراؤ واقع ہو، جہاں پر سکوت ہو، وہ اس میں شور پیدا کرتی ہے۔ کون؟ خطابت۔ تو خطابت کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اثر انگیزی میں بڑھوتری ہو، اضافہ ہو، زیادتی ہو، تو پھر آپ پر لازم ہے اپنی آواز پر فوکس کریں۔ اسی طور پر خطابت کی جو تاثیر ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو علمی حوالے سے مضبوط اور مستحکم کریں۔ اسی طور پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی خطابت وہ اثر انگیز ہو، تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنی خطابت یعنی اپنی زبان اور اپنی ادائیگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ ادائیگی کو کیسے بہتر کرنا ہے؟ کہ آپ بہترین انداز میں لوگوں کے سامنے باتیں پیش کریں، اور نمبر سیکنڈ پہ ہے کہ آپ اپنے الفاظ، اپنے جملوں، اپنے منہ سے نکلنے والی جو باتیں ہیں، پیرائے ہیں، ان کو آپ خوبصورت اور فصاحت و بلاغت سے سجانے کی کوشش کریں، اور اس سے آپ خوبصورت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی خطابت میں تاثیر پیدا ہوگی۔ ہاں، یہ چیزیں، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز جس کا میں نے ماقبل کی نشست میں ذکر کیا تھا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ آپ اپنی خطابت میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے تہجد کا اور دعا کا اہتمام کریں۔ یہ بھی آپ کی خطابت میں تاثیر پیدا کرتی ہے۔ اب یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ہم اس معاملے میں افراط و تفرید کا شکار نہ ہوں، کمی زیادتی کا شکار نہ ہوں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کو فصاحت و بلاغت کی یا بہترین ادائیگی کی یا اونچا بولنے کی یا سٹائل مارنے کی یا باڈی لینگویج کو استعمال کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، بس دعا کرو، تہجد پڑھو، نوافل پڑھو تو تاثیر خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ بھائی خود بخود نہیں پیدا ہوتی، اس کے لیے اللہ پاک کی ذات نے روحانیت بھی رکھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی ذات نے اس میں مادیت بھی رکھی ہے۔ اسی طرح اس میں دنیاوی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں اور دینی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس میں اللہ پاک کی ذات نے دونوں چیزوں کو رکھا ہے کہ آپ اللہ کی طرف جو کہ اسباب سے ورا ذات ہے اس کے ساتھ بھی اپنے آپ کو منسلک رکھیں اور آپ اسباب کو بھی اختیار کریں۔ ہم جو مسلمان ہیں یہ دنیا اور آخرت ان دونوں چیزوں کو لے کر چلتے ہیں، ایک کی طرف نہیں جھکتے۔ اللہ پاک کی ذات نے مسلمانوں کو دونوں چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا، اور بعض دنیا میں ایسے ہیں لوگ کہ جو فقط دنیا کو لے کر چلتے ہیں، جیسا کہ غیر مسلم۔ بعض ایسے ہیں جو فقط آخرت کو، روحانیت کو لے کر چلتے ہیں، دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت، دنیا سے اسباب سے کنارہ کشی بالکل بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اور یہ وتیرہ ہے جو رہبا تھے اور رہبان تھے عیسائیوں کے، مسیحیوں کے، ان کا، کہ وہ دنیا سے کنارہ کش، اسباب سے کنارہ کش اور بس آخرت کی طرف دھیان۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے ذمے یہ بات لگائی نہیں تھی، ہم نے انہیں یہ حکم دیا ہی نہیں تھا۔ سورۃ الحدید پارہ نمبر 27 اور سورہ نمبر 57 سب سے آخری رکوع پڑھ کر دیکھیں، اللہ پاک کی ذات نے اس بات کو بیان کیا کہ ہم نے نہیں انہیں اس بات کی تعلیم اور تلقین فرمائی تھی کہ آپ ایسا کریں، لیکن انہوں نے خود سے اس بات کو اڈاپٹ کر لیا، اختیار کر لیا۔ تو میرے پیارو، ہم اس طرح سے اپنے آپ کو رہبانیت کا بھی شکار نہ کریں اور اسی طور پر مادیت کا بھی شکار نہ کریں، یعنی فقط فصاحت پر، بلاغت پر، ادائیگی پر، سٹائل پر، باڈی لینگویج پر، انگ بولی پر، بدن بولی پر ہی فوکس کرتے چلے جانا، اور تہجد کو، دعا کو، نوافل کو، اللہ کی طرف رجوع کو ترک کر دینا، یہ بھی غلط ہے۔ اور فقط دعا، مناجات اور تہجد، نوافل اسی کا اہتمام کرتے رہنا اور اس طرف نہ دیکھنا
اپنی زبان کو شائستہ نہ کرنا، شستہ نہ کرنا، بہتر نہ کرنا، عمدہ نہ کرنا، سجانا نہ، سنوارنا نہ، الفاظ اور فصاحت، بلاغت، ادبیت اس کا حصول نہ لے کے آنا، اسی طور پر مطالعہ نہ کرنا، تو یہ بھی بات غلط ہے اگر آپ ایسا کرتے ہیں۔ ہمیں بیلنس رکھ کر چلنا ہوگا، اعتدال کے ساتھ چلنا ہوگا، یعنی ہمیں دونوں چیزوں کو لے کر چلنا ہوگا، اس لیے کہ ہم امت وسط ہیں، نہ افراد کا شکار ہوتے، نہ تفرید کا شکار ہوتے، نہ کمی کا شکار ہوتے، نہ زیادتی کا شکار ہوتے، بلکہ بیلنس میں ہم چلتے ہیں، اعتدال پہ چلتے ہیں، اور اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ تو میں آپ احباب کو اس بات کی طرف خصوصی طور پر توجہ دلانا چاہوں گا کہ وہ صوفیہ جو ہر شے کا انکار کر کے فقط روحانیت کی طرف توجہ دلاتے ہیں، وہ بھی خدا کا کچھ خوف کریں، وہ بھی کوئی سیدھی راہ پر خود بھی چلیں، اوروں کو بھی چلائیں۔ اور وہ لوگ کہ جو فقط اسی جانب متوجہ کرتے ہیں اور اسی شے کی ترغیب دیتے ہیں اور اسی شے کی تربیت فراہم کرتے ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں کہ خدا کا خوف کریں، رحم کریں۔ آپ کیوں مادیت کی طرف ہی چلتے جا رہے ہیں؟ کیوں اسباب پر ہی نگاہ رکھے ہوئے ہیں؟ مسبب الاسباب پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں اپنی زبان کو، اپنی ادائیگی کو، اپنے سٹائل اور اپنے انگ بولی، بدن بولی، باڈی لینگویج، ان کو بہتر کرنے کے لیے تمام تر جو اسباب اور ذرائع اللہ نے عطا فرمائے ہیں، ہمیں انہیں استعمال کرنا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جو روحانیت کی طرف ہی فقط توجہ دلاتے ہیں اور خطابت کا انکار کرتے ہیں۔ آپ خود سوچیں، جب انہوں نے مجالس میں اور محافل میں خطاب کرنا ہوتا ہے، واعظ و نصیحت کرنی ہوتی ہے، تو کیا استعمال کرتے ہیں؟ ساؤنڈ سسٹم استعمال کرتے ہیں، مائک کے بغیر بولتے نہیں ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ آواز ان کی پہنچ سکتی ہے، وہ تو بالخصوص دھیما دھیما، ہولے ہولے، آہستہ آہستہ بولتے ہیں۔ تو وہ سبب اختیار کرتے کہ نہیں کرتے؟ اسباب کو اختیار کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے پتا چلا کہ اسباب کے یہ بھی محتاج ہیں، بس انہوں نے جو ان کی چاہت کے مطابق ہے، یا ان کا چاہا ہوا، یا جو ان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، وہ اسباب میں سے ایک سبب اختیار کیا ہے، اور جو باقی اسباب ہیں، شائستگی، شستگی، عمدگی اور فصاحت و بلاغت، اس کی نفی کر رہے ہیں، اس کی نفی کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ جسے کہتے ہیں نا کہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو، یعنی میٹھے کو ہپ کر لینا اور کڑوے کو آپ جو ہے گرا دیں اور اس کو جو ہے باہر پھینک دیں، یہ آپ کی دو رنگی ہوگی۔ اور آپ اگر بالکل صحیح ٹریک پر اپنے آپ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ دونوں چیزوں کو لے کر چلیں، لوگوں کو اور افراد اور احباب اور متوسلین اور مریدین اور طالبین اور شائقین، انہیں روحانیت کی طرف بھی متوجہ کریں، اور اسی طور پر جو اسباب کی دنیا ہے اس کی طرف بھی متوجہ کریں۔ جب دونوں چیزیں مل جائیں گی تو انشاءاللہ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، پھر انشاءاللہ عمل سے، کردار سے، زبان سے، بیان سے لؤلؤ اور مرجان نکلیں گے، اور لوگ فائدہ اٹھاتے چلے جائیں گے، لوگ اپنی جھولیاں بھرتے چلے جائیں گے۔